آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں. آپ کو جی یاد ارشاد ہوگا فرمائیں. کچھ عرصہ پہلے اس بارے میں آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے وہ ایک بڑا آپ کا زبردست جملہ اس میں یاد رہ گیا کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے آپ انتہائی اعلیٰ درجے کا علم ہی جو ہے یعنی کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مقابلے میں انسان کا صرف انتہائی اعلیٰ درجے کا علم باقی رہ جائے گا. باقی پھر ہر چیز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اوور کم کر لے گی. تو استاد اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تحقیق کے میدان میں اے آئی کی کنٹریبیوشن تو بہت سارے محققین ہیں جو اس وقت اس سے ہیلپ لے رہے ہیں. ایک تو لائک وہ اللیگل ہیلپ ہے جس سے لوگ پورے کا پورا اپنا مقالہ ہی اس سے لکھوا لیتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس سے کچھ یہ ہیلپ لیتے ہیں کہ آپ اس سے کچھ ریفرنسز اکٹھے کر لیں یا اس پہ اس کا ان پٹ لے لیں. تو دین کے معاملے میں کیا اس طرح کی ہیلپ لینا اس کا کیا اس کی کیا حیثیت ہوگی اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, اور کیا آپ یہ ریکمینڈ اس حوالے سے کریں گے کہ تحقیق اپنی کو بہتر بنانے کے لیے دین کے علماء بھی اسی طرح کے ٹولز سے اے آئی ٹولز سے ہیلپ لیں اور اپنی تحقیق کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں؟ ضرور مدد لینی چاہیے. اب تک جتنے ذرائع ایجاد ہوئے ہیں ان کو کیا اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے. یعنی تصنیف تالیف کی نوعیت بالکل بدل گئی. کتابیں پہلے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھی کرنی پڑتی تھیں, اب ہم اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ لیے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح سے چیزوں تک رسائی کے ذرائع بڑے غیر معمولی ہو گئے. حوالے تلاش کرنا, ہم تو جانتے ہیں, ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ چیزیں پڑھی جاتی تھیں تو بس حافظہ ہی ان کو متعین رکھتا تھا, اور بعض اوقات جب کوئی چیز حافظے میں نہیں رہتی تھی, مثال کے طور پر کوئی حدیث تلاش کرنی ہے یا اور کوئی چیز, تو بعض اوقات پوری کتاب کی برق گردانی کرنی پڑ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اب آپ چشم زدن میں بہت سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں. یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس نے بھی اسی طرح کی خدمت بہت برتر جگہ پر کرنا شروع کر دی ہے. یعنی اس میں آپ معلومات بھی ایک مرتب صورت میں حاصل کر سکتے ہیں, معلومات کی تحلیل بھی کرا سکتے ہیں, ان کا تجزیہ بھی اس کو کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں جو آپ کو پہلے خود کرنا پڑتی تھیں یا معاونین کرتے تھے وہ آپ کو یہ اے آئی کر کے دے سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس سے کام لینے میں ظاہر ہے کہ دین کا بھی علم ہے نا. ایک تو ہے دین پر عمل کرنا, یعنی دین ایمان اور عمل کی چیز ہے, تو اس میں تو خیر کسی چیز نے بھی کیا مدد کرنی ہے, وہ تو انسان کا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ دین جب علم کی حیثیت سے حاصل کیا جاتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ آدمی کو کبھی صرف معلومات کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں تو بہترین ذریعہ ہے. کبھی تجزیے اور تحلیل کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بھی کسی حد تک ایک بڑی خدمت کی انجام دے سکتا ہے. اور کبھی اعلیٰ درجے کی برتر ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے جس میں مسئلہ حل کیا جائے, وہ انسان ہی کریں گے, ان کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں. وہ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا تھا, یعنی صدیوں تک بعض اوقات ایک نقطۂ نظر کے مقدمات کام کرتے رہتے تھے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں دین کو کیسے سمجھنا, تو اس میں اصول کا علم پیدا ہوا. یہ پہلے 3-4 صدیوں میں جا کر کہیں مرتب علم کی صورت اختیار کر گیا. جب یہ مرتب علم کی صورت اختیار کر گیا تو اسی علم کو سامنے رکھ کر مسلمانوں میں ہر جگہ لوگ دین کو سمجھنے کی خدمت انجام دیتے رہے. یعنی وہ فقیہ کی سطح پر, وہ قاضی کی سطح پر, وہ مفتی کی سطح پر, وہ مفسر کی سطح پر, ہر جگہ اس علم کے اصولوں کو سامنے رکھتے تھے. اسی طرح سے علم نحو باقاعدہ ترتیب پا گیا, تو اب ظاہر ہے کہ ایک اجمی کے لیے بھی ممکن ہو گیا کہ وہ عربی زبان تک رسائی حاصل کر سکے. علم لغت, کسی لغت کو اٹھا کے دیکھیے تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ انسانوں نے کیسے ہزاروں لاکھوں الفاظ کے معنی اس میں ثبت کر رکھے ہوتے ہیں. یہ سارے کام اس کے بغیر ہوئے ہیں, لیکن اب ظاہر ہے کہ وہی کام جو پہلے انسان کرتے تھے وہ کام یہ کر کے دے دیتا ہے. یعنی وہ کون سا عالم تھا جو پیدا ہوتا تھا اور قدیم زمانے میں جا کر لفظ لفظ کی خود تحقیق کرتا تھا. ظاہر ہے کہ لغت اٹھا کے آدمی دیکھتا ہے اور پھر 15 سال 20 سال مشق کرتا رہتا ہے,
تو بے شمار الفاظ اس کے حافظے میں آ جاتے تھے، اور جہاں کہیں ظہور ہوا وہاں لغت کو دیکھ لیتا تھا۔ تو وہ ماہر لغت جس نے کوئی بڑا لغت لکھا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح نحو کا بڑا ماہر ہے، اس نے کتاب لکھ دی ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہی کچھ کر رہا ہے جو آپ کی یہ ذہانت کر رہی ہے۔ تو یہاں آلات وہی کام کرنا شروع ہو گئے، اور بڑے پیمانے پر کرنا شروع ہو گئے، رفتار بہت غیر معمولی ہو گئی۔ اسی طرح سے جو معاونت انسان کو چاہیے ہوتی تھی وہ انسان فراہم کرتے تھے۔ اور انسانوں کی اب یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے، تو قدیم زمانے سے آپ دیکھیے سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے جو مل کر اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مقالے لکھنے والے تو الگ رہے، وہ لوگ جو ادارت کی خدمات انجام دیتے ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں۔ ایک ایک حرف کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو ایک مستند چیز سامنے آتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اب آلات نے کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی معاملہ ہے کہ رفتار تیز ہو گئی، یعنی وہی آنکھیں ہیں لیکن ان کو خوردبین مل گئی، وہ اب جراثیم دیکھ لیتی ہیں، وہ نطفے کو دیکھ لیتی ہیں، وہ سیل کا یا خلیے کا مطالعہ کر لیتی ہیں، ہمیں دوربین مل گئی، ہم کہکشانوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی معاونین جو انسان کی سطح کے معاونین تھے، کیونکہ دنیا کس طرح چل رہی ہے، بڑے غیر معمولی لوگ تو چند ہوتے ہیں، کبھی پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی معاونت کی خدمت انجام دے رہے تھے، اس کو آلات کے ذریعے سے اب آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آدمی فراڈ کرنے پر آ جائے، تو وہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو آپ کو چند روپے لے کے غزل لکھ دیتے تھے، لوگ جا کے مشاعرے میں پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح سے مقالے لکھنے والے لوگوں سے بھی میں واقف ہوں، لاہور میں ہوتے تھے، وہ ایک مقالہ سا بنا دیتے تھے، کچھ نہ کچھ اس میں آپ کو ڈگری وگری مل جاتی تھی۔ تو یہ سب معاملات ہمیشہ ہوتے رہے، اس کا تعلق انسان کے اخلاقی وجود سے ہے۔ اگر اس کا اخلاقی وجود پاکیزہ ہے تو وہ کبھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا۔ لیکن معاونت حاصل کرنا یہ تو پیغمبروں نے بھی حاصل کی، یہ بڑے فقہا علماء نے بھی حاصل کی، بہت بڑے کام بعض اوقات کئی کئی لوگ مل کے کرتے ہیں۔ یہی کام آپ کو اب یہ آلات کر کے دے رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کو صحیح طریقے سے دیانتداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ استاذ، بات کافی واضح ہوگی، لیکن اس میں ایک دو کوشچنز اور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جس چیز کو آپ اعلیٰ ذہانت کہتے ہیں یا اعلیٰ علم کہتے ہیں، اس پہ کچھ تو آپ نے توجہ دلائی، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید کھول کے بیان کر دیں کہ وہ کس نوعیت کی چیز ہوتی ہے، تو پھر میرا خیال کچھ اور بہتری آ جائے گی اس حوالے سے۔ یعنی انسان جب چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، وہ مشکلات ہر علم میں پیش آ جاتی ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہاں ایسے لگتا ہے جیسے کچھ پیچیدگی پیدا ہو گئی، راستہ ہموار نہیں رہا، کسی چیز کو آپ جیسے بالکل صاف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے، کچھ مشتبہ سا معاملہ ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کو عملی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ ان مشکلات کو عبور کرنے کے لیے کچھ طریقے اختیار کرتا ہے۔ وہ طریقے ہر علم میں آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں، لوگ اختیار کرتے ہیں۔ بالعموم وہ مصنوعی طریقے، جس طرح سے آپ کو ایک ندی پیش آ گئی ہے اور آپ نے اس کو پار کرنا ہے تو آپ نے کشتیوں کا پل بنا لیا، تو کچھ نہ کچھ کر کے انسان اس مشکل کو حل کرتا ہے اور معاملے کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ یہ مشکلات ہر علم میں پڑی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ تفسیر کو دیکھیں تو آپ کو قرآن مجید کے بعض مقامات میں بالکل یہی صورت نظر آئے گی۔ آپ حدیث کو دیکھیں، وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ آپ سماجیات یا عمرانیات کا مطالعہ کریں، وہاں بھی یہی ہے۔ اور سائنس میں تو ایسی ہزاروں چیزیں موجود ہیں جس میں یہی کیا جاتا ہے، یعنی وقتی طور پر ایک جست لگا کے ہم چیزوں کو جوڑ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہرحال کوئی نتیجہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو کوئی بڑا ذہن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ آ کے ان میں سے ایک دو چار 10 مشکلات کو حل کر دے، یعنی ان کو بھی اسی طرح صاف کر دے گا جیسے باقی چیزیں بالکل صاف، ان کے اشتباہ کو بھی دور کر دے گا۔
تو یہ معاملہ ہے جو اصل میں بعض اوقات صدیوں کی محنت سے بھی محنت کرنے والے نہیں کر پاتے، یعنی وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ میں ظاہر ہے کہ جس علم سے خود متعلق ہوں اس کی مثال زیادہ سہولت سے دے سکتا ہوں۔ تو ہمارے علم میں دیکھیے نا، یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ پورے دین کے معاملے میں مسئلہ پیدا کرتی ہیں، لیکن اس کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایڈجسٹ کر لیا ہوتا ہے۔ مثلا یہ بات کہ قرآن مجید کی قرات میں تعدد پیدا ہو گیا، تو آپ خود دیکھیے، تنہا بیٹھ کے غور کیجئے تو مسلمان عمومی طور پر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی شوشے کی تبدیلی کے بغیر ہم پر پہنچ گئی ہے، لیکن پھر تعدد قرات۔ اسی طرح یہ بات کہ اس قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ متشابہات کیا ہیں؟ تو پھر میں کیسے فیصلہ کروں کہ کون سی محکم ہے کون سی متشابہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، انسان اس کے بارے میں غور کرتا ہے۔ اسی طرح زبان کے مباحث میں کیا میں فی الواقع جس نتیجے پر پہنچا ہوں میں اس پہ اعتماد کر سکتا ہوں؟ اس سے بڑھتے بڑھتے یہ سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ زبان میں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تحقیق میں خامی رہ جاتی ہے، اس میں اخبار احاد سے ہمیں معلومات ملی ہوتی ہیں، تو آخر ظن و گمان سے کیسے نجات پائی جائے؟ تو یہاں پر بھی انسان اپنے لیے کوئی پل بنا لیتا ہے کہ وہ گزر جائے یہاں سے۔ ایسے ہی چوتھی چیز ہے کہ پیغمبر کی باتیں جب جمع کرنی شروع کی ہم نے تو کچھ تضادات سامنے آئے، تو تضادات کو کیسے حل کیا جائے، اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ 4 وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو میں نے متعین کر کے بیان کیا ہے۔ مدرسہ فراہی کے زمانے تک یہ چاروں چیزیں صدیوں تک مسلمانوں نے نظر انداز کی، لیکن پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک مدرسہ فکر نے آ کر ان چاروں کے بارے میں وہ زاویہ نظر دیا جس سے ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تو ہر علم میں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم نے اسی طرح کوئی کشتیوں کا پل بنا کے پار کر لیا ہے، لیکن آنے والا کوئی غیر معمولی ذہن یہ بتائے کہ نہیں، اس میں بھی آپ چل کے جا سکتے ہیں، یا آپ نے خواہ مخواہ اس کو سمندر سمجھ لیا، یہ ویسا ہی پایاب راستہ ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عمل صدیوں میں ہوتا ہے۔ آپ کسی علم میں دیکھ لیں، یعنی آپ سائنس میں دیکھ لیجیے، ارسطو افلاطون نے دنیا پر 1200 سال تک حکومت کی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں جنہوں نے اسی طرح انہوں نے پھلانگ دیا تھا ان کو لوگوں نے پرکھنا جانچنا شروع کر دیا، اور بڑے ذہن، تو اب تو ہم اطمینان کے ساتھ 4-5 لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ ہر سائنسدان نیوٹن آئنسٹائن نہیں ہوتا، اور ہر مسلمانوں کا عالم وہ ابن تیمیہ اور فراہی نہیں ہوتا، شاہ ولی اللہ نہیں ہوتا۔ بہت غیر معمولی اذہان یہ کام انجام دیتے ہیں، اور ہر علم میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ بالکل خداداد چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ محنت سے کوئی آدمی کر لیتا ہے۔ محنت سے کرنے کے کام بلکہ ان لوگوں کے مقابل میں محنت کرنے والے زیادہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔